السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ پیچھے کی شور کو اگنور کرنا، اور میں ناول کو سٹارٹ کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو کچھ بات کرنی ہے۔ تو کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ عشق نور بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کون سا میں اتنی پیور رائٹر ہوں جو لکھ دے، مطلب لائک اتنی اچھی کہانی لکھوں؟ نہ میں اتنی بڑی رائٹر ہوں، نہ ہی میرے سے اتنی ہائی لیول کی کہانی لکھی جا سکتی ہے جیسے کہ بڑی رائٹرز لکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک کوشش کر رہی ہوں اور یہ میرا شوق ہے، تو میں شوق کو پورا کروں گی، لازمی سی بات ہے۔ تو جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عشق نور مطلب میں نے اچھی نہیں لگی، تو وہ میری پہلی ناول تھی یار، تو لازمی سی بات ہے پھر تھوڑی بہت تو غلطیاں ہوں گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے بہت شارٹ ہے، اور کچھ لوگوں نے تو کمنٹ کیا کہ فضول ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں، میں بچپن سے تو رائٹر بن کے نہیں آئی نا اب، یا پھر ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں بچپن سے لکھتی ہوئی آ رہی ہوں، تو اس لیے میری غلطیوں کو اگنور کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، ناول کو شروع کروں گی، اور باقی ان سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ناول کو پیار دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ قلب سکون کا ایپیسوڈ 1 انشاءاللہ جلدی PDF میں آ جائے گا، 1-2 ہفتے تک شاید۔ تو پھر آپ لوگ اس کی پہلی ایپیسوڈ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو PDF سے پڑھنی ہے، وہ لوگ PDF میں گوگل پہ بالکل فری پڑھ سکتے ہیں۔ روبی اٹھ جا، صبح ہو گئی ہے۔ روبا اٹھ جا، کب سے جگا رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو اٹھ جاؤ دونوں۔ اور روبی نیند میں بولی، کیا ہے انو، جا نا سونے دے۔ ہیلو میڈم، انو نہیں اینی ہوں میں۔ اور اینی سن کے جیسے روبی کو جھٹکا لگا، اور پاس میں لیٹی انو بھی فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو کب آئی؟ روبی اور انو دونوں نے ایک ساتھ انابیہ کو گلے لگایا تھا۔ میں تو صبح کی آ گئی ہوں، کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب اٹھو گے تم دونوں، لیکن پھر میں خود ہی آ گئی اٹھانے۔ ایک منٹ، اینی تم میرے گھر میں کیسے؟ تجھے کیسے پتا روبی یہاں ہے؟ ابراہیم انکل نے بتایا تھا۔ انو، مطلب؟ روبی بولی، مطلب یہ کہ ابراہیم انکل اور حارث انکل کو پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، تم دونوں کو نہیں بتایا بس۔ ہم مطلب کوئی اور بھی آیا ہے کیا؟ روبی ایک دم بولی، ہاں ماما کبیر، عائشہ اور ولی ماموں نہیں آئے؟ روبی بولی تھی، نہیں بابا پاکستان میں ہی ہیں۔ اچھا، اب چلو گی تم دونوں نیچے؟ ہاں تو جا، ہم آتی ہیں۔ ایسے ہی چلو، سب اپنے گھر والے ہیں۔ ارے انابیہ، تو بھول رہی ہے، روبی حجاب کے بنا باہر نہیں جاتی۔ روبی تو جا فریش ہو۔ اور پھر انابیہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد انو اور روبی بھی آ گئی تھی، سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے ان دونوں کے انتظار میں۔ خیر ہے، آج اتنی لیٹ اٹھی ہو تم دونوں؟ ابراہیم بولے تھے۔ بابا آنکھ نہیں کھلی بس۔ اور پھر روبی اور انو انایا سے ملی۔ روبی نے اپنا سر نیچے کیا کہ شاید انایا سر پہ پیار دیں گی، اور انایا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو روبی؟ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے کہ میں سر پہ پیار دوں، میں تو گلے لگاؤں گی۔ اور انایا نے روبی اور انو کو گلے لگا لیا، جبکہ حارث اور ابراہیم ہنس پڑے۔ تم ابھی تک نہیں بدلی انایا۔ آئے ہائے، بدلوں بھی کیوں میں؟ انایا بولی۔ اور سب باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ انس خاموش تھا اور کبیر سکون سے بیٹھا ہوا تھا، سب کا دھیان باتوں میں تھا، کتنے سال بعد جو مل رہے تھے۔ تو اب بتا اینی، یہ آنا کیسے ہوا؟ روبی نے اب اینی سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ آفس کے کام کی وجہ سے آئی ہوں، یونسا ٹیکسٹائل میں کچھ ڈیزائن دکھانے ہیں میں نے، اس لیے آئی ہوں۔ مطلب کہ ہم سے ملنے نہیں آئی؟ انو اینی کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کام میں مصروف رہتی ہوں، تم دونوں کو تو پتہ ہے نا۔ ہاں پتہ ہے، انو اینی کو گھور کے بولی۔
جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ حارث آج ہم واپس چلیں گے۔ ان سب باتوں میں ابراہیم بولے، کیوں ابراہیم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ یہیں رہو، اب تو اینی بھی آ گئی ہے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے حارث، لیکن بہت وقت ہو گیا ہے، اب پھر کبھی آئیں گے۔ اب آئیں گے ہم بس شام تک نکل جائیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے ملازم بھی ہوتے ہیں گھر میں، تو اس طرح ملازموں کے سر پہ تو گھر نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم ابراہیم، چلو جیسا تمہیں صحیح لگے۔ اور پھر انہی باتوں میں کھانا کھا کے سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انس ان سب باتوں میں ایک بار بھی نہیں بولا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب انس حارث کے کمرے میں گیا۔ وہ آرام کر رہے تھے۔ جنت شاید کچن میں تھی۔ بابا میں نے کچھ سوچا ہے۔ ہاں بولو انس۔ بابا میں ریسٹورنٹ جانا شروع کر لوں کیا؟ گھر میں بور ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک خیال ہے انس، لیکن پاپا اب آپ نہ کہنا کہ میرا حلیہ خراب ہے۔ وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں حلیے کا نہیں پڑھائی کا کہنے لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ماسٹرز کر لو۔ میرا دل نہیں ہے پاپا اور پڑھنے کا۔ لیکن انس میں کچھ نہیں جانتا پاپا، میں ریسٹورنٹ جوائن کر رہا ہوں بس۔ ویسے بھی تو آپ وہاں نہیں بیٹھتے نا، تو میں چلا جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حارث نے اب ہار مان لی تھی، تب ہی جنت کمرے میں آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ خاص نہیں ممی، ایسے ہی۔ اور انس اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا انس حارث؟ کچھ نہیں جنت، کہہ رہا تھا ریسٹورنٹ جوائن کرے گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں وہ ماسٹرز کر لے۔ کرنے دو اس کو جو کرتا ہے۔ حارث چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ اچھا جی۔ یہ شام کی چائے کا وقت تھا۔ انابیہ تو آفس کے لیے نکل گئی تھی اور انو کمرے میں روبی کی مدد کر رہی تھی کپڑے پیک کرنے میں، کیونکہ کچھ دیر میں انہوں نے جانا تھا۔ ابراہیم باہر لاؤنج میں حارث اور جنت اور انایا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ویسے ابراہیم ایک بات کہوں؟ انایا بولی تھی۔ ہاں کہو۔ مجھے لگتا ہے تمہیں روبی کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن روبی کی ابھی عمر نہیں ہے انایا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے ابراہیم، لیکن روبی کو اگر وہ سچ پتہ چل گیا تو؟ انایا فکر مندی سے بولی تھی۔ ایک دن تو پتہ چلنا ہے سچ روبی کو انایا۔ ابراہیم کا لہجہ زخمی ہوا۔ اور شاید اس دن کے بعد روبی نفرت کرے کہ میں نے اس کو سچ سے دور رکھا۔ لیکن ایک دن پتہ چل جائے گا اس کو سچ، ابراہیم زخمی لہجے میں بولا۔ کون سا سچ بابا؟ پیچھے سے آواز آئی اور ابراہیم کا سانس تھم گیا۔ پھر روبی سامنے چل کے آئی۔ کون سا سچ بابا؟ کوئی نہیں روبی، حارث بولے تھے۔ اچھا مجھے لگا آپ کچھ بات کر رہے تھے۔ اور ابراہیم نے سکون کا سانس لیا کہ روبی نے بس آدھی بات سنی تھی۔ کپڑے رکھ لیے بابا کی جان تم نے؟ جی بابا رکھ لیے ہیں۔ چلو پھر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انایا اور کبیر اور عائشہ بھی تیار تھے۔ پھر ابراہیم نے حارث کو گلے لگایا اور حارث نے روبی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ابراہیم سب کے ساتھ باہر آ گئے۔ انس بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ابراہیم گاڑی میں بیٹھ گئے اور انایا بھی۔ روبی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو پیچھے سے انس کی آواز آئی، بائے روبی صاحبہ۔ روبی نے انس کی طرف گھور کے دیکھا اور انس نے آنکھ مار دی، اور روبی کو انس کی اس حرکت پہ شدید طیش آیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ جب انایا بولی، ابراہیم میرے پاس ایک چیز ہے تمہارے لیے۔ کیا؟ میں تمہیں بعد میں دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے انایا۔ اور عائشہ اور کبیر روبی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ روبی آپی، آپ اینی آپی سے ہی باتیں کر رہی تھی، ہمارا خیال ہی نہیں آیا آپ کو، کبیر شکوہ کر رہا تھا۔ نہیں کبیر ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے آپی، اب عائشہ بولی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں ہی انس کے ساتھ باتوں میں لگے تھے، تم دونوں کو خیال نہیں آیا کہ تمہاری آپی سے بھی ملنا ہے تم دونوں نے؟ اچھا سوری آپی، کبیر بولا اور ساتھ میں عائشہ بھی بول پڑی۔ اور انہی باتوں میں گھر آ گیا۔ روبی تو اپنے کمرے میں چلی گئی کہ فریش ہوگی۔ عائشہ اور کبیر سونے چلے گئے تھے۔ ان دونوں کو جلدی سونے کی عادت تھی، شاید کالج کی وجہ سے۔ اور انایا اور ابراہیم جاگ رہے تھے۔ ابراہیم میرے پاس ایک چیز ہے تمہارے لیے، نور نے لی تھی لیکن وہ دے نہیں سکی تمہیں۔ اور پھر انایا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔
کیا کیا چیز ہے؟ ابراہیم بولے تھے، اور عنایا نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور اس میں سے ایک شرٹ نکالی۔ وہ کالے رنگ کی شرٹ تھی۔ عنایا کو آج بھی یاد تھا، وہ نور کے ساتھ گرینڈ بازار گھومنے گئی تھی اور نور کی نظر اس شرٹ پہ رک گئی تھی۔ جب نور نے یہ لی تھی تو میں نے بہت روکا تھا اس کو ابراہیم کہ یہ سب فضول ہے، ہم گرینڈ بازار گئے تھے تو اس کو یہ اچھی لگی تھی تمہارے لیے، اور میں نے ہاسٹل آ کے اس کو کہا تھا کہ یہ کیوں لے کے آئی ہے تمہارے لیے۔ اس نے وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن وہ تمہیں دے نہیں سکی، اور اس سے پہلے ہی اللہ نے بلا لیا اس کو اپنے پاس۔ اور جب ہم پاکستان کو چلے گئے تو میں یہ ساتھ لے گئی تھی۔ ہمیشہ یاد تھا کہ تمہیں دینی ہے یہ، لیکن دے نہیں سکی۔ لیکن یہ تمہارے لیے لی تھی اس نے، یہ لو۔ عنایا نے شرٹ ابراہیم کی طرف بڑھا دی اور ابراہیم نے کانپتے ہاتھوں سے شرٹ پکڑ لی۔ تم پہنو گے تو نور کو اچھا لگے گا۔ یہ میں کبھی نہیں پہنوں گا عنایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کو بہت سنبھال کے رکھوں گا، پہن لیا تو خراب ہوگی، یہ انمول ہے میرے لیے۔ اور ابراہیم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تم بھی جا کے سو جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ اور ابراہیم یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس شرٹ کو پکڑا اور اپنے چہرے کے پاس لے گئے۔ اس میں سے آج بھی نور کے ہاتھوں کی خوشبو آتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید یہ خوشبو صرف ابراہیم کو محسوس کر سکتے تھے اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جھوٹ بولا آپ سے، اور میری وجہ سے آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئیں۔ نور، آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، اور یقین ہے دنیا میں ہم نہیں مل سکے، جنت میں ضرور ملیں گے ایک دن۔ اور پھر ابراہیم نے وہ شرٹ الماری میں رکھ دی۔ سنان اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب عمران اندر آیا۔ سر، وہ انابیہ جی آ گئی ہیں، تو اندر لے آؤ اس کو۔ عمران، سنان دھیمے لہجے میں بولا، اور عمران باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عمران دوبارہ آیا تو اس کے ساتھ انابیہ تھی۔ گڑیا جیسا چہرہ لیے وہ اندر آئی۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ مس انابیہ، اینڈ یو؟ آئی ایم ٹو گڈ مسز سنان۔ اوہ، آئی لائک یور کانفیڈنس۔ اور پھر عنایا بیٹھ گئی۔ سنان اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ سنان کا آفس بہت بڑا تھا۔ نیچے کا پورشن امپلائی کے لیے تھا، جبکہ اوپر کے پورشن میں سنان کا آفس تھا۔ اور سنان کے آفس سے باہر نکلو تو ایک ہال نما جگہ تھی، جہاں سے دائیں طرف سنان کے ڈیزائنر کا کمرہ تھا۔ سنان کا اپنا کمرہ بہت بڑا تھا اور ہر ایک چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ سنان کے آفس میں داخل ہو تو سامنے سنان کی چیئر لگی تھی، اور چیئر کے آگے ایک ٹیبل پڑا تھا جس پہ اس وقت کچھ فائلز نظر آ رہی تھی۔ سنان کا لیپ ٹاپ نظر آ رہا تھا اور دیگر اسی طرح کی چیزیں۔ اور سنان اس وقت گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنی چیئر پہ بیٹھا تھا، بالوں کو جل سے سیٹ کر رکھا تھا۔ کوئی اس کو پہلی نظر میں دیکھتا تو وہ باروب مرد لگتا تھا اور دیکھنے والے کو صحیح لگتا تھا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کام کی۔ آپ کے ڈیزائن میں نے دیکھے ہیں کل ہی گوگل پہ، بہت اچھے تھے، لیکن اب آپ مجھے دکھائیں ڈیزائن تو پھر بتاتا ہوں کہ کیسے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ انابیہ نے کچھ سیمپل سنان کو دکھائے اور سنان کو دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ یہ کافی اچھے ہیں، مطلب اگر ہم پاکستان کے ڈیزائن تیار کریں تو بہت اچھے لگیں گے۔ جی مسٹر سنان، تو آپ کو یہ پسند آئے؟ جی ہمیں بہت پسند آئے۔ ویسے اگر برا نہ مانیں تو آپ میری کمپنی میں جوائن کر سکتی ہیں۔ آپ کو ڈیزائنر رکھوں گا۔ آپ کا شکریہ سنان صاحب، لیکن میری اپنی کمپنی ہے اور مجھے اس کو سنبھالنا ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اور انابیہ اٹھ کے چلی گئی، اور عمران اب اس کو کمپنی دکھا رہا تھا۔ پہلے عمران نے انابیہ کو آفس کے لوگوں سے ملایا، پھر عمران انابیہ کو لے کے ڈیزائنر ایریا میں آ گیا، جہاں مہرین بھی موجود تھی۔ ان دونوں کا ہلکا پھلکا سا تعارف ہوا تھا، اور پھر انابیہ گھر واپس آ گئی۔ فون پہ عنایا نے بتا دیا تھا کہ ابراہیم کے گھر آئے۔
اور انابیہ ابراہیم کے گھر آ گئی۔ رات کافی ہو رہی تھی، انابیہ کو دیر ہو گئی تھی اور کمرے میں بس روبی جاگ رہی تھی۔ حجاب روبی نے اتار دیا تھا جب انابیہ کمرے میں آئی۔ تو سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں، سونے لگی تھی۔ تو نے بہت دیر لگا دی آنے میں۔ ہاں، آفس میں تھی۔ اچھا تو فریش ہو جا، کھانا لگا دیتی ہوں، کھا لے۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، بس سونا ہے مجھے۔ اچھا، میٹنگ کیسی گئی؟ ہاں، بہت اچھی، سنان کو سب اچھا لگا۔ اچھا، صحیح۔ پھر روبی سونے کے لیے لیٹ گئی اور انابیہ فریش ہونے چلی گئی۔ وہ جب گھر آیا تو اس کے ماما بابا سو گئے تھے۔ وہ کچن میں گیا، اس نے کھانا گرم کیا اور ڈائننگ میں کھانا کھایا، پھر کافی میکر میں کافی بنائی اور کمرے میں آ گیا۔ اب سنان خان کو سونا تھا، لیکن تھوڑا کام آفس کا ابھی بھی رہتا تھا اور پھر وہ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا۔ کافی پیتے پیتے اپنا کام کیا اور پھر بیڈ میں آ کے لیٹ گیا۔ کافی پینا سنان کی عادت بن چکی تھی، صبح بھی کافی، رات کو بھی کافی۔ یہ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ حارث بولتے بولتے انس کے کمرے میں آئے تھے۔ یہ لڑکا کہہ رہا تھا ریسٹورنٹ جوائن کرے گا اور ابھی سو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو حارث کو انس کے کمرے سے سگریٹ کی بدبو آئی تھی اور پھر حارث انس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئے جو الٹا ہو کے بے سدھ سو رہا تھا۔ حارث نے انس کو آواز لگائی تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ انس، تم نے سگریٹ پیا ہے؟ حارث پاٹ لہجے میں بولے۔ جی۔ انس نارمل انداز میں بولا۔ انس، یہ غلط ہے، تم کرتے کیا پھر رہے ہو؟ اٹھو، جا کے نہا کے آؤ اور کھانا کھا لو۔ اور تم کب سدھرو گے انس؟ ایسے تو نہیں تھے تم۔ سوچو، یہاں سے گئے تھے پڑھنے تو کیسے تھے؟ وہاں جا کے کیا بن گئے ہو؟ انس، تم کہیں سے ہی نہیں لگتا تم میرے بیٹے ہو۔ تو کیا پتا بابا آپ نے مجھے اڈاپٹ کیا ہو۔ اور حارث انس کے اس بے تکے مذاق پہ بس انس کو دیکھ کے رہ گئے۔ انس، یہ مذاق کا وقت ہے، میں سمجھا رہا ہوں تمہیں، تو نہ سمجھائے بابا۔ انس، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ہے بابا آپ کو؟ انس، بابا نہیں تنگ کریں آپ۔ انس، کل کو تمہاری شادی کریں گے، وہ میں خود لڑکی پسند کر لوں گا، آپ رہنے دیں۔ اور حارث چپ ہو گئے، وہ کیا ہی کہتے۔ اچھا، اٹھ جاؤ، اب جانا نہیں ہے تمہیں ریسٹورنٹ؟ نہیں، میں نہیں جا رہا، میں نے پلان بدل دیا ہے، میں ماسٹرز کروں گا نیو یارک میں جا کے۔ اچھی بات ہے۔ حارث نے سکون کا سانس لیا۔ تو کب جاؤ گے؟ وہ میں نے سوچا نہیں ہے ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ، اور اب دوبارہ سگریٹ پیا نا۔ آپ سگریٹ کی بات کر رہے ہیں، میں تو ڈرنک بھی کرتا ہوں۔ انس نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور حارث وہیں شل رہ گئے۔ بہت بڑے بےغیرت اور کمینے انسان ہو تم انس۔ شکریہ بابا۔ اور حارث کمرے سے باہر نکل آئے اور انس فریش ہونے چلا گیا۔ روبی، اٹھ جا بیٹے، کالج جانا ہے۔ روبی، اچھا بابا، اٹھ گئی۔ ابراہیم کب سے اٹھا رہے تھے اور پھر آخر کار وہ اٹھ ہی گئی تھی اور پھر فریش ہو کے وہ کمرے سے باہر آئی۔ سر پہ حجاب تھا، چہرہ چمک رہا تھا۔ بابا، ڈرائیور انکل کہاں ہیں؟ وہ باہر ہے روبی، پہلے کچھ کھا لو۔ نہیں بابا، بھوک نہیں ہے۔ اچھا، یہ جوس ہی پی لو۔ اور اس نے جوس پی لیا اور پھر گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھی۔ چلیں انکل؟ جی عروبہ بیوی۔ اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کالج میں داخل ہو رہی تھی جب اس کو گیٹ میں ہی انو مل گئی۔ آج انس اس کو چھوڑنے آیا تھا۔ روبی نے انس کو نظر انداز کیا اور انس اپنے ہی دھن میں مگن گاڑی میں بیٹھا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر وہ دونوں کالج میں داخل ہو گئی۔ پورا دن ان کا کلاس میں گزرا۔ فری پیریڈ میں وہ دونوں کالج کے گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ گئیں۔ اور بتا روبی،
اینی کے ساتھ کیسا گزرا تیرا دن؟ وہ تو آفس میں تھی، رات کو آئی اور سو گئی۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی تو میں بھی سو گئی تھی۔ تو بتا، آج تیرے بھائی کو کیسے خیال آ گیا تجھے کالج لے کے آنے کا؟ پاپا نے اٹھایا تھا بھائی کو۔ روبی، تو کیوں بھائی سے چڑ کھاتی ہے؟ بھائی نے تجھے اس دن ہارون سے بچایا تھا۔ انو، انس نے نہیں، اللہ نے بچایا تھا۔ لیکن روبی، بھائی کو اللہ نے بھیجا تھا، تو پھر بھی بھائی سے۔ انو دیکھ، انس جب ٹھیک ہوگا تو مجھے اس سے نفرت نہیں رہے گی، لیکن وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کبھی ویسا مرد نہیں بنے گا جیسے میرے بابا ہیں، جیسا ایک مرد کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے قریب، دوسرا لڑکیوں کی عزت کرنا، جو تیرے بھائی کو بالکل بھی نہیں آتی۔ انو، سوری، برا نہ مانی، لیکن میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ لیکن روبی، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ ٹھیک ہوگا تو میں نفرت نہیں کروں گی اس سے۔ فی الحال وہ جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی رہتی ہوں۔ اور انو خاموش ہو گئی۔ جب انس یہاں تھا تو نیو یارک جانے سے پہلے، تب بھی انو روبی اور انس میں بے تکلفی نہیں تھی، بس مقصد کی بات کرتی تھی، نہیں تو نہیں کرتی تھی۔ تب انس اتنا بے تکلف نہیں تھا، وہ لڑکیوں سے ہمیشہ جھجک کے بات کرتا تھا، لیکن اب انس بدل گیا تھا۔ اور ان کی باتیں ختم ہوئیں اور پھر کلاس میں چلی گئیں۔ کیسے ہیں سنان صاحب؟ انابیہ سنان کے آفس میں جاتے ہوئے بولی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، لیکن اچھا ہوگا کہ آپ اپنے آنے کی اطلاع دے دیا کریں، سنان اسپاٹ لہجے میں بولا تھا، اور انابیہ اردو میں بڑبڑائی، خڑوس کہیں کا۔ جی، کچھ کہا کیا آپ نے؟ سنان نے سن لیا تھا، لیکن انابیہ سے پوچھا۔ نہیں سنان صاحب۔ ٹھیک، آپ کس لیے آئی تھی؟ میں پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو ڈیزائنز پسند آ گئے ہیں تو بتا دیں، پھر میں کچھ اور آپ کو دوں گی ڈیزائن، اور پھر مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں گا انابیہ۔ اور انابیہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ بندہ چائے ہی پوچھ لیتا ہے، اتنا غسیل بندہ مل گیا ہے۔ واٹ؟ سنان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ نتھنگ مسٹر سنان۔ سنان نے ٹیبل سے انٹرکام اٹھایا اور 2 کپ کافی کے منگوائے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملاتا ذرا آگے کو ہوا۔ ویسے میں اتنا خڑوس نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں، اور ابھی آپ کے لیے چائے آ رہی ہے، سنان اردو میں بولا، اس طرح کہ انابیہ کو سمجھ آ گئی تھی۔ اس کی اردو زیادہ اچھی تو نہیں تھی، لیکن ٹھیک تھی۔ وہ آپ کو اردو آتی ہے؟ سنان، انابیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، زیادہ بولنی نہیں آتی، لیکن سمجھ ضرور آتی ہے، سنان ایک بار پھر اردو میں بولا، اور انابیہ کا سر گھوم گیا۔ سوری سنان صاحب، وہ میرا مطلب۔ چھوڑیں آپ کا جو بھی مطلب تھا انابیہ۔ پھر انابیہ خاموش ہو گئی، کچھ شرمندگی تھی، اور سنان سامنے بیٹھا بس مسکرا رہا تھا۔ آپ کا مزاج مجھے اچھا لگا، آپ کو جو کہنا ہوتا ہے کہہ دیا کریں، میں برا نہیں مانوں گا۔ اور انابیہ کو سنان کا اتنا بے تکلف ہونا عجیب تو لگا، لیکن وہ سنبھل گئی۔ نہیں سر، وہ دیکھیں انابیہ۔ نہیں سر، وہ دیکھیں انابیہ۔ آپ کچھ غلط مطلب نہیں نکالیں میرا اتنا بے تکلف ہونے کا۔ میں جانتا ہوں آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں فری ہو رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ پاکستان سے ہیں اور آپ کو اس طرح بے تکلفی اچھی نہیں لگتی ہوگی۔ انابیہ کو لگا جیسے وہ اس کا دماغ پڑھ رہا ہو۔ لیکن انابیہ، یہ بے تکلفی صرف آپ کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ مجھے آپ کا کام کرنے کا انداز پسند آیا ہے، نہ کہ کچھ اور وجہ۔ تو اب آپ کافی پئیں۔ عمران نے ٹیبل پہ کافی رکھی تھی اور انابیہ نے جلدی جلدی کافی پی تھی، اور پھر آفس سے باہر نکل گئی کہ شرمندگی اتنی تھی۔ سامنے اس کو ایک بار پھر عمران مل گیا تھا۔ وہ 20-25 سالہ لڑکا تھا اور مزاحیہ مزاج کا مالک تھا۔ انابیہ جی، آپ آئیں کیفیٹیریا میں جا کے کافی پی لیں۔ اور سر کی بات کا برا نہ مانیں، وہ ایسے ہی ہیں بے تکلف، لیکن صرف تب جب ان کو کسی کا کام پسند آئے۔
اور میں جانتا ہوں آپ نے سکون سے کافی بھی نہیں پی تھی۔ سنان اپنے کمرے میں کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ سنان کے آفس روم کی ایک دیوار شیشے کی تھی، وہ باہر دیکھ سکتا تھا، باہر والے اندر نہیں۔ انابیہ عمران کے ساتھ جا رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، پیچھے کے شور کو بھی اگنور کرنا۔ اللہ حافظ۔